کبھی کسی نے نہیں کھایا۔ حضور کے غلاموں کو بھوک زیادہ لگتی تھی، وہ رو کے کہتے ہیں میں جو جوتے پہنتا تھا، اونٹ کے چمڑے کے جوتے پہنتا تھا، چپلیں پہنتا تھا، ان میں جو چمڑے لگے ہوتے تھے اس کو کینچی سے کاٹ کاٹ کے، چھری سے کاٹ کاٹ کر کے ان چمڑوں کو نکالتا تھا، پانی میں بھگو بھگو کے اسے کھایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کے غلام ایسے زندہ تھے۔ حضور کی بچیاں اپنے گھر میں تھی، روتی تھی امی کیا بگاڑا ہے میرے باپ نے، میرا باپ تو یتیم نواز ہے، میرے باپ کو قید کر دیا لوگوں نے، میرا باپ غریب نواز ہے، میرے باپ کو لوگوں نے تکلیفیں بہت دی ہے، میرا باپ بیواؤں کے سر کا آنچل ہے، وہ تو جانوروں سے محبت کرتا ہے، میرے باپ کو قید کر دیا شیب ابی طالب نے۔ حضور کی بچیاں اپنے گھر میں روتی تھیں، امی خدیجہ کہتی میں تسلیوں پہ تسلیاں دیتی تھی، لیکن بچیاں رات رو رو کے گزارتی تھیں، زینب و رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ حضور اس شیب ابی طالب میں قید کیے گئے، 3 سال کے سماجی بائی کاٹ کے بعد حضور باہر آئے اور آپ نے اپنے بچوں سے لپٹ کے فرمایا اے میری بچوں، اے میری بیٹیوں، صبر کرو صبر کرو صبر کرو۔ حضور نے کف نہ کہا، اف تک نہ کی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جملے ہیں، اسے یاد کر لو۔ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کا وقت ہو گیا۔ ان نکاح من سنتی، سب سے پہلی شادی حضور کی ہوئی کس بیس پر ہوئی؟ سن لیں، انتقال ان کا 10 رمضان کو ہوا۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن میں معافی چاہتا ہوں، 1 منٹ کی بات ہے۔ انتقال امی خدیجہ کا 10 رمضان کو ہوا۔ کب ہوا؟ اونچی بولے۔ 10 رمضان شریف کو ان کا انتقال ہوا، امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ تب یہ رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، 9 رمضان کو ان کی ایک سہیلی ان کے پاس ملنے کے لیے، کمپٹیشن ہوتا ہے، گاڑیوں کے مقابلے ہوتے ہیں، 2 لاکھ 4 لاکھ 20 لاکھ کے مکانات میں خرچ ہوتے ہیں پیسے، اچھی بات ہے، لیکن کبھی سجدوں کے مقابلے بھی ہونے چاہیے، کبھی سخاوت کے مقابلے ہوں، کبھی درود کے مقابلے ہونے چاہیے، ہے کہ نہیں؟ کبھی مؤذن امام کو اپنے پیسوں سے اجمیر لے کے جائیں، اپنے پیسوں سے مدینے لے کے جائیں، اس میں بھی تو کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ معلوم ہے حضور کی بیوی امی خدیجہ کی 10 تاریخ کو وصال کی تاریخ تھی، 9 تاریخ کی رات میں رمضان کی روزے فرض نہیں ہوئے تھے، ایک ان کی سہیلی ملنے کے لیے آئی تو گھر میں اندھیرا تھا۔ سنیں، چائنا کے مرکری پر لگانے والے ہم سب ہیں، اپنے گھروں کو چمکدار بناتے ہیں، معلوم ہے حضور کے گھر میں جب وہ آئیں نا تو گھر میں اندھیرا تھا۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ خدیجہ کی، جس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی پراپرٹی تھی، جو 20 نوکرانیوں کے بیچ میں گھری رہتی تھی۔ جب ان کی سہیلی آئی تو گھر میں اندھیرا تھا، انہوں نے کہا اے بہن خدیجہ تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ خدیجہ نے کہا کہ چراغ نہیں ہے، کہا جلا لیتی، کہا تیل نہیں ہے، کہا منگا لیتی، کہا پیسے نہیں ہے، کہا پیسے نہیں ہے، اس نے کہا نا 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 نا، تیرے سارے پیسے خدیجہ کیا ہو گئے؟ تو امی خدیجہ رو کے بولتی ہیں میں نے ساری دولت حضور کے نام پہ قربان کر دی، مرہار سنگار تمہیں سے ہے، بگین میں بہار تمہیں سے ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر کوئی سب سے بڑی دولت ہے تو رسولوں کے سردار کی محبت، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو۔ امی خدیجہ کہتی میرا، ان کا جب انتقال ہوا معلوم ہے ان کی قبر کہاں پر بنائی گئی؟ معلوم ہے قریب میں مالا قبرستان ہے، حضور فرماتے میری بیوی خدیجہ کی قبر وہاں پر بنا دو۔ ان کی قبر جب کھودی گئی، تیار ہو گئی، تو کسی نے کہا آقا سے امی خدیجہ کی قبر تیار ہو گئی ہے، میرے آقا فرماتے میرے خاندان کی عورتوں کو لے کے آؤ اور کہہ دو کہ میری بیوی خدیجہ کے غسل کا انتظام کرے، انہیں نہلائے، اور میں اپنی بیوی خدیجہ کی قبر دیکھنے جا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا میری بیوی کے نہلانے کا انتظام کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ مختوم گرامی حضور مفتی مشرف صاحب قبلہ قادری کی آمد ہوئی ہے، اور ان کے آنے کا مطلب کہ مجھے جانا چاہیے۔ کوئی آپ بھی استقبال کر لیں اپنی طرف سے، آپ بھی استقبال کر لیں۔ اچھا ماشاءاللہ، میرے بھائی کی طرف سے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں ماشاءاللہ۔ کوئی ہے جو ایک نعرہ بلند کر دے حضرت کی استقبال؟ ماشاءاللہ، زندہ آباد۔ ماشاءاللہ، میرے بھائی نے ایک پرچی دی ہے، میں اپنے کمیٹی کے لوگوں کا بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دادا میاں سرکار کے مزار شریف کی تعمیر کا کام ماشاءاللہ کئی سالوں سے چل رہا ہے، اس تعمیری کام میں آپ شرکت کرنا چاہیں تو عصر 9 آپ اپنی محبت کی رقم دے کر کے اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔
اور اس مبارک تعمیری کام کی برکتوں سے آخرت میں اپنی جو زندگی فیوچر ہے مستقبل ہے اسے سنوار سکتے ہیں. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امی خدیجہ کا انتقال ہو گیا. بہت دیر تک امی خدیجہ کی بات ہوئی ماشاءاللہ. امی خدیجہ پر کہو تو ایک شعر پڑھ دوں. مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آج سے 25 سال پہلے آیا تھا تو کسی نے کہا تھا یہاں 250 شاعر رہتے ہیں. کسی نے کہا یہاں 250 شاعر رہتے ہیں. اگر 250 میں 2 4 10 یہاں پر بیٹھے ہوں تو میں ایک شعر پڑھ کے اندازہ لگا. شاعر نے کہا تھا کہ امی خدیجہ کی ذات پر یہ شعر ہے. شہریت جہنم کی ہو گئی اسے حاصل. شہریت جہنم کی ہو گئی اسے حاصل. راس آ گئی جس کو دشمنی خدیجہ کی. راس آ گئی جس کو دشمنی خدیجہ. رکھیں شعر کام آئے گا. آقا کریم کی بیوی امی خدیجہ کا انتقال ہوا. حضور فرماتے ہیں میری بیوی خدیجہ کے لیے قبر تیار کی جائے مالا قبرستان میں. یہ وہی قبرستان ہے جہاں اسما بنت امیس آرام کر رہی ہیں. وہی قبرستان ہے جہاں زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر لیٹے ہوئے ہیں. اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرے بتا دوں اسی قبرستان میں حضور کے ایک شہزادے بھی آرام. اسی قبرستان میں ڈاکوؤں کے سردار پھر بعد میں ولیوں کے سردار ہوئے فضیل بن ایاز بھی لیٹے ہوئے. اگر بولنے کا وعدہ کرو بتا دوں اسی قبرستان میں ہندوستان کے بادشاہ غریب نواز کے پیر کامل خواجہ عثمان ہارونی قبیلے قریش اور ہاشم کی مقدس شخصیات اسی قبرستان میں ہیں. بڑی مبارک قبرستان ہے جسے مالا قبرستان کہتے ہیں. یوں تو دنیا کی سب سے بڑی قبرستان ہے نجف اشرف کی جہاں کروڑوں مردوں کے دفن ہونے کے بارے میں روایتیں ہیں. بڑی راتیں میں نے گزاری. ابھی نومبر میں تو میں 4 رات تھا نجف اشرف میں. دعا کرو اللہ تعالیٰ جو ایمان عقیدے کی صحیح روحیں وہاں آرام کر رہی ہیں اللہ ان کے فیض سے ہمارے قلب کو روشن فرما. آمین کہہ دو. حضور فرماتے میری بیوی کو غسل دو. میں اپنی بیوی کی قبر دیکھ کر کے آتا ہوں. حضور کی محبت خدیجہ کے دل میں کتنی تھی اس کا اندازہ آپ نے کر لیا. اب آئیے یہ دیکھیں کہ حضور کے دل میں خدیجہ کی محبت. حضور اپنی بیوی کی قبر میں آئے تو جذب القلوب میں لکھا ہوا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے فرمایا یہی قبر میری بیوی کی ہے. فرمایا ہاں. میرے آقا نے اپنی نالین شریف اتاری چپل شریف اتاری. اتارنے کے بعد اپنی بیوی خدیجہ کی قبر میں اتر گئے. اترنے کے بعد لباس مبارک حضور پہنے ہوئے تھے اپنی بیوی خدیجہ کی قبر میں لیٹ گئے. امی خدیجہ کی لاش ابھی غسل کے مرحلے سے گزر رہی ہے. ابھی ان کو نہلایا جا رہا ہے گھر میں. حضور ان کی قبر میں لیٹے ہوئے. بہت دیر تک حضور اپنی بیوی کی قبر میں لیٹے تھے. کہہ دو سبحان اللہ. حضور 5 قبروں میں کچھ دیر لیٹے تھے جن میں سے امی خدیجہ ہے. جب وہ حضور باہر نکلے نالین شریف پہنی باہر نکلے تو کسی نے کہا آئے آقا کریم سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ خدیجہ کی قبر میں اتنی دیر تک آپ نے کیوں اپنے آپ کو رکھا آرام فرمایا. حضور فرماتے ہیں اب خدیجہ کو اس قبر میں ڈر نہیں لگے گا. ڈر نہیں لگے گا. حضور تشریف لائے اپنی بیٹیوں کو تسلی دی اور امی خدیجہ کا جنازہ وہاں پر ٹرانسفر. امی خدیجہ کی تدفین ہو گئی. حضور کی بیٹیاں بڑی مشقتوں کے ساتھ گھر پہ رہتی تھیں. پیر کرم شاہ ازہری نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور اپنی بچیوں کے لیے کھان پان کا انتظام کرتے تھے. مخدومہ زینب و رقیہ ام کلثوم اور فاطمہ روتی رہتی تھی. حضور زخمی ہو کے اپنے گھر میں آتے تھے اور آپ کا لباس لہو لہو رہا کرتا تھا جس میں اور آپ کے اونٹ کے چمڑے کا بنا ہوا موزہ خون سے بھرا رہتا تھا. حضور گھر میں حضور بڑی مشقتوں میں آتی تھی. بیٹیاں حضور سے لپٹ لپٹ کے روتی تھیں. حضور پہ اپنی بچیوں کے لیے کھان پان کا انتظام کرتے تھے. بچیاں حضور کے قریب بیٹھ کے روتی تھیں. امی کا انتقال ہو گیا تھا کوئی اور نہ تھا. حضور کو دیکھ کر کے وہ تسلی پاتی تھیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اپنے گھر میں گئے تو بیٹیاں حضور سے لپٹ کے رونے لگی. میرے آقا فرماتے میری زینب میری رقیہ ام کلثوم فاطمہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتی آقا آپ زخمی ہو کے گھر آتے ہیں. آپ درد اور کرب اور چیختے ہوئے گھر آتے ہیں. آنے کے بعد پھر ہمارے لیے آپ کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں. آج ہم بہنوں نے سوچا کہ پہلی مرتبہ آپ کے کھانے کا انتظام کریں گے. آپ کے کھانے پینے کا انتظام کریں گے. پھر میرے آقا سے فرمایا بیٹیوں نے کسی بہن نے لکڑی کا انتظام کیا روشنی کا چراغ چولہا جلایا پتیلی یہ وہ جو بھی تہذیب تھی کھانے پینے کی پکانے کی وہ سب انتظام کیا. کہا جب کھانا پکنے لگا ساری بہنیں چولہے کے پاس ویسے ہی بیٹھی تھی جیسے ماں خدیجہ بیٹھا کرتی. کتابوں میں لکھا پہلے پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا. ہاں یہ بات بھی کتاب میں موجود ہے. سمجھ رہے ہیں آپ. اللہ اکبر. آپ سب بچے ملی. حضور بڑی خوشی تھی آج اپنے ہاتھوں سے ابو کو کھانا کھلاؤں.
ماں کے انتقال کے بعد حضور نے یہ ذمہ داری اپنے سر لے رکھی ہے۔ فرماتے پھر کیا ہوا؟ بچیاں رونے لگی، بولے ابو جب کھانا پک چکا تو محلے کی یہ فلاں ٹپوری، اب اوباش قسم کے لوگ، حکم کا بیٹا، ابو لہب کے بیٹے، یہ سارے بدماش لوگ گالیاں دیتے ہوئے گھر میں آ گئے۔ ہم چاروں بہنیں سسک گئے، ڈر گئے اور ایک جگہ چپک گئے دیواروں در سے۔ وہ آگے آئے، تیرا باپ محمد کدھر گیا؟ بڑی گالیاں دے رہے تھے۔ آگے آئے نا تو دیکھا تو پتیلی میں کھانا بن رہا تھا، ڈھکن کھول کے دیکھا تو ابال پیدا ہوا۔ بولے پھر؟ بولے ان میں سے ایک شخص باہر چلا گیا اور نالی سے کیچڑ اٹھا کے اور اس ڈھکن کو کھول کے اس پتیلی میں ڈال کے ہنستے ہوئے چلے گئے۔ کھانا برباد کر دیا۔ ہم اپنے ہاتھوں سے آپ کو کھلانے کے لیے پہلی مرتبہ اس کھانے کو ہم نے تیار کیا تھا۔ میرے آقا نے اپنی بچیوں کو سینے سے لگایا، ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے میری بچیوں، اے میری بیٹیوں، تم صبر کرو، تم صبر کرو، تم صبر کرو۔ سنو، ایک دن نہ ابو جہلی باقی رہے گا، نہ ابو لہبی باقی رہیں گے۔ اگر باقی رہے گا تمہارے باپ محمد کا نام باقی رہے گا، تمہارے باپ محمد کا نام۔ بڑے بڑے رستم زمانہ آئے، کسی کے نام اذانوں میں لیا جاتا ہے؟ بولو بھائی ہاتھوں کو اٹھا کے، نہ لیا جاتا رہا، نہ لیا جاتا ہے، نہ لیا جاتا رہے گا۔ کیوں؟ علامہ کافی نے بہت پہلے کہا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ بس رسول اللہ کا، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ انشاءاللہ یہ دین باقی رہے گا، دین سے محبت کرنے والے لوگ باقی رہیں گے، ایسے ہی چمن آباد رہے گا، گرتے رہیں گے، اٹھتے رہیں گے، چلتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ حضور کی پہلی شادی کس بیس پر ہوئی؟ پرسنالٹی کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر۔ اگر پیسے کی بنیاد پر ہوتی تو رشتہ حضور کی طرف سے جاتا، حسن کی بنیاد پر ہوتی تو رشتہ حضور کی طرف سے جاتا۔ یہ پہلی شادی صداقت کی بنیاد پر ہوئی، یہ پہلی شادی امانت داری کی، یہ پہلی شادی اس پاکیزہ حسن کی جاذبیت کی بنیاد پر ہوئی ہے جو آمینہ کے لال کے حصے میں آئی ہے۔ دوستو اگر اس کو ترجیح دو گے تو انشاءاللہ تمہاری بیٹیاں بھی غریبوں کے گھروں میں جائیں گی، اسے امیر زادوں کے گھروں میں تبدیل کر دیں گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دولت کام نہ آنے والی ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ دعا کرو اس سے پہلے، آج اس کے بعد کوئی بات شریعت کے خلاف میری زبان سے نکلی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہابیہ دیابنا کے فتنوں سے بچو، اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک و مشرب کی تعلیم کی راہ کے مسافر بن جاؤ۔ دو کام کرتے رہو گے کامیاب رہو گے، سچ بولتے رہو اور حلال کھاتے رہو۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ ایسے بیٹھے رہیے گا بہت ادب اور احترام کے ساتھ۔ مجھے اس کے قدموں کے نیچے بیٹھنا چاہیے۔ وہ استاذ ہی نہیں، اساتذہ کا استاذ ہے۔ اتنی کم عمری میں بڑی بارونق شخصیت ہے اور علم و ادب کے اعتبار سے بڑی سجی ہوئی شخصیت ہے۔ کیوں؟ اس کو حضور تاج الشریعہ سرکار کا دور مبارک بھی ملا، حضور مفتی اعظم عالم کے فی زمانہ جانے کے بعد کے پاکیزہ ایام کی خوشبو ملی، اور ہم شبیہ سرکار مفتی اعظم حضور مفتی محمد اعظم شاہ صاحب کی مبارک خلوت قدی کی مبارک صحبت نور کا حصہ اس کے حصے میں آیا ہے۔ ان کے نور کی برکتیں اس کے حصے میں آئی ہے، کیوں نہ وہ کامیاب ہو۔ ایک عظیم عالم، ایک عظیم مفتی وقت آپ حضرات کے روبرو ہو رہا ہے۔ کوئی ہے جو استقبال کرے؟ ایک شخص درمیان سے کھڑا ہو جائے، اب ایک نعرہ لگائے۔ کوئی ہے ہی نہیں، ذرا پوری آواز میں۔ انشاءاللہ میں اپنے بھائیوں کی خواہش کا احترام کروں گا۔ میرے بھائی نے کہا کہ ایک شاعر بھی ہے، ایک نہیں دو شاعر ہیں۔ شاعر اسلام حضور جناب شہنواز حسان صاحب، حضور مجاہد ملت کے دربار کا درباری ثنا خواجہ، پہلی مرتبہ شاید یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، یا اس سے پہلے آئے ہوں گے تو جملہ واپس ٹھیک ہے۔ لیکن میں اپنے بھائیوں کی باتوں کو تقریم بجا لاتا ہوں، سارے لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ جس سے جیسے حکم ہوگا۔ پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ماحول سازگار ہو تو گفتگو اس طریقے سے ہونے والی ہو تو اسے اپنی سماعتوں کے نہا خانوں میں رکھیں، بڑے ادب سے میں استقبال کر لوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان سرکار غوث اعظم، فیضان سرکار دادا میرن شاہ، دیار اعلی حضرت، فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، فیضان حضور تاج الشریعہ۔ بڑے ادب سے حضور مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں قدم بوسی کرتے ہوئے گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لائیں۔ اس کے بعد بہت ساری نعتیں منقبتیں ہوتی ہیں۔